الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر تمنا اور چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جاؤں، میں گناہوں سے بچ کر تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رب چاہی زندگی عطا فرما دے، میں من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرنے والا بن جاؤں۔ یہ تمنا، یہ چاہت ہر انسان کے اندر نظر آتی ہے، امیر کے اندر بھی نظر آتی ہے، غریبوں کے اندر بھی نظر آتی ہے، پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی نظر آتی ہے، جاہل کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی شرابی، کبابی، کسی غافل بندے سے پوچھیں کہ میرے بھائی آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ گناہگار بندہ رو کے جواب دے گا، جی ہاں میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نیک اعمال کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں نیک کیسے بن سکتا ہوں، میں متقی پرہیزگار کیسے بن سکتا ہوں؟ تو نیک بننے کی چاہت اور تمنا ہر بندے کی ہوتی ہے۔ ہم آج کے دور کے اندر نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم تقوی پرہیزگاری کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، کونوا مع الصادقین، تو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائے۔ جب انسان مشائخ، اولیاء اللہ، بزرگوں کی صحبت اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ رابطے کے اندر رہتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو بارہا لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ رابطے کے اندر رہیں، علماء کے پاس جایا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، اگر انسان کسی عالم، کسی مفتی، اللہ والے کی صحبت کے اندر نہیں بیٹھ سکتا، اسے کوئی اللہ والا، کوئی عالم، کوئی مفتی نظر نہیں آ رہا، تو مسجد کے اندر جو اذان دینے والا ہوتا ہے تو کم از کم اس کی صحبت اختیار کر لے۔ اذان دینے والے کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ جو اذان دینے والا ہوتا ہے، اذان دینے والے کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، چونکہ اس کی زبان کے اوپر 5 مرتبہ اللہ کے نام کی صدا بلند ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اب فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی۔
فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، فلاح اللہ کی اس محبت کو کہتے ہیں جس کے بعد بندہ کبھی اللہ کے در سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو جو بندہ مساجد کے ساتھ نمازوں کے ذریعے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فلاح کامیابی عطا فرما دیتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آج کے دور میں 2 اعمال کا اہتمام کرے گا تو میں اس بندے کو ہاتھ کی 10 انگلی بلکہ پاؤں کی 10 انگلی سے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بندہ دنیا کے اندر کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، بندہ دنیا کے اندر کبھی تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، زندگی کے اندر کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے بعض مرتبہ اللہ صرف نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے بندے کو ولایت کے مقامات اور درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے کام کاروبار کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اپنے دفتر چلا جاتا ہے، پڑھائی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یہ تقریباً 7-8 گھنٹے بعض مرتبہ غفلت کے اندر گناہ کے اندر گزر جاتے ہیں۔ جب بندہ ظہر کی اذان کی آواز سنتا ہے تو اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ گناہ گار بندہ جب مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے اللہ تیرا گناہ گار بندہ ایک مرتبہ پھر تیرے دروازے پہ آ چکا ہے، اللہ تیری نافرمانی کرنے والا ایک مرتبہ پھر تیرے دروازے پہ آ چکا ہے۔ یہ بندہ آ کے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ ظہر کی نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ بندہ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوتا ہے، 2, 2.5, 3 گھنٹے غفلت کے اندر گزارتا ہے، عصر کی اذان کی آواز سن کے مسجد کا رخ کرتا ہے، جو ہی مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے اللہ ایک مرتبہ پھر تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آ چکا ہے، اللہ تیرا نافرمان بندہ تیرے در پہ آ چکا ہے۔ بندہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ عصر کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، گھر کے لیے سامان خریدنا ہوتا ہے، یہ بندے نے کھیلنا ہوتا ہے، یہ وقت بعض مرتبہ غفلت کے اندر جھوٹ کے اندر گناہوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ مغرب کی اذان کی آواز سن کے مسجد کا رخ کرتا ہے تو مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت بندہ اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ فریاد کر رہا ہوتا ہے اللہ تیرا گناہگار بندہ ایک مرتبہ پھر تیرے دروازے پہ آ گیا، اللہ میں آپ کے دروازے پہ آ چکا ہوں۔ بندہ آ کے مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، جو ہی مغرب کے فرض پڑھ کے بندہ فارغ ہوتا ہے اللہ عصر سے لے کر مغرب تک جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، نہ تو یہ بندہ گناہوں کا سلسلہ چھوڑتا ہے اور نہ اپنے رب کے در کو چھوڑتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور اپنے رب کے دروازے کے اوپر 5 مرتبہ حاضری بھی دیتا ہے، اپنی حاضری کے لیے وقت نکال کے آتا ہے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کی مغفرت کر کے اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما لیا۔ اللہ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اس بندے کو ولایت کے مقامات نصیب فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا جو بندہ 2 اعمال کا اہتمام کرے گا یہ بندہ کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور غربت کے حوالے سے بات سمجھ لیں، ایک غربت مادی ہوتی ہے اور ایک غربت روحانی ہوتی ہے۔ مادی غربت کا معنی کھانے پینے کے لیے چیزیں نہ ملے، مال پیسہ ختم ہو جائے، بندہ قرضوں کے اندر بڑھتا چلا جائے، کبھی ادھر سے پریشانی تو کبھی دنیاوی پریشانی، تو یہ مادی اور دنیاوی غربت ہوتی ہے۔ روحانی اعتبار سے غربت کا معنی یہ ہے کہ بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے،
بندے کو قرآن کھولنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ملے، بندے کو پورے دن کے اندر ایک مرتبہ بھی اپنے رب کا نام لینے کی توفیق نہ ملے، بندے کو پورا دن ایک مرتبہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نہ ملے، بندے کی زبان سے میٹھے بول نہ نکلے، بندے کی زبان جو اللہ نے گوشت کی بنائی، نرم بنائی، یہ ہڈی اس کے اندر آ جاتی ہے، بندہ اس زبان سے تلخ جملے استعمال کرتا ہے، بندہ اس زبان سے ایسے بول نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگلے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس بندے کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ جو بندے کو نیک اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے بندے کو غریب کر دیتی ہے۔ غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مادی چیزیں نہ ہو، مال پیسہ نہ ہو تو دنیا والے کہتے ہیں غریب ہے، اس بندے کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس بندے کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے۔ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، کرم اور فضل تھا کہ جس نے غریبوں کو بھی اپنے پاس بٹھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں امیروں کے حقوق بتلائے تو وہاں میرے پیغمبر نے غریبوں کے حقوق بھی بتلائے۔ ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر تو یکم مئی کو مئی کے اندر غریبوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کو غریبوں کے حقوق بیان کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر میرے پیغمبر سے مصافحہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملایا۔ جب میرے پیغمبر نے اس شخص کے ہاتھوں کو محسوس کیا، دیکھا وہ ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری ہتھیلیوں کے اندر تو گٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ سخت ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں ایک مزدور آدمی ہوں، محنت مشقت اٹھاتا ہوں، میں ہتھوڑے کے ساتھ پتھر توڑتا ہوں، پتھروں کو توڑنے کی وجہ سے میری ہتھیلیاں سخت ہو چکی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹ اس غریب کے ہاتھوں پہ رکھ کے بوسہ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غریبوں کو محبت دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غریبوں کے ساتھ پیار کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی غریب آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد ضرور فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم طائی سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حاتم طائی کے مکان کے 7 یا 8 دروازے تھے، اگر ایک دروازے سے نہ ملتا تو بھکاری غریب دوسرے دروازے پہ چلا جاتا، اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا، اگر وہاں سے نہ ملتا تیسرے دروازے پہ، تیسرے سے 5ویں پہ، 5ویں سے 7ویں پر کسی نہ کسی دروازے سے اس غریب کو مل جایا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے ارشاد فرمایا کہ حاتم طائی نے اپنے مکان کے 7 یا 8 دروازے بنائے تھے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی دروازہ تھا، اور اس دروازے پہ کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا کر دیتے کہ اس کی کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں غریبوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور میں بعض مرتبہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، اگر اللہ نے مالی گنجائش دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، مالی فراوانی ہے، جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، آپ کی جیب کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے تو اسے دے دیا کریں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو نوجوان ہے، کما بھی سکتا ہے، جب اللہ نے آپ کو بن مانگے دیا ہے تو آپ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں۔ بعض مرتبہ انسان اپنی جیب سے کوئی 5 روپے کا سکہ نکال کے، کاغذی 10 روپے کا نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بعض مرتبہ دوسروں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو مکہ دکھا دے، اللہ آپ کو مدینہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کی فلاں پریشانی کو ختم کر دے۔ مال ملتے ہی دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ اس کی زبان سے نکلنے والے بول کو قبول کر کے بندے کے حق کے اندر وہ ساری دعائیں قبول فرما لیتی ہے۔
کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کی زبان سے دعا نکل جاتی ہے یا کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ اپنے محسن کو یاد کرتے ہوئے دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا اس بندے کے حق کے اندر قبول فرما لیتی ہے۔ تو غربت مادی بھی ہوتی ہے اور روحانی غربت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام غربت سے محفوظ فرمائے، اللہ دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو میرے حضرت فرماتے ہیں ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اور دوسرا جو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، شریعت مطہرہ نے 2.5% کا حکم دیا، لیکن آج کے دور کے اندر کم از کم 5% زکوٰۃ نکالی جائے۔ گوئے کہ زکوٰۃ کے اندر اضافی مال غرباء کے اوپر، مدارس کے اوپر، یتیموں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 2 اعمال کا اہتمام کرے گا، میں اس بندے کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بندہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے والے ہوتے ہیں، بال پراگندہ ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جس بندے کی زندگی کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، جس کی زبان سے سچ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سچ کی برکت سے بندے کی زبان سے نکلنے والے ہر چیز کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا، اس وظیفے کے اندر تو اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ میرا فوراً کام ہو گیا۔ اب یہ کیا تھا، وہ وظیفہ پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن ایک اللہ والے نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے اندر تاثیر رکھ دیتی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ ہمیں علماء مشائخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کبھی علماء مفتیان اعظام اولیاء اللہ کی ہمیں صحبت نہ ملے، ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہمیں وقت نہ ملے یا وہ نظر نہ آئے، تو کم از کم جو اذان دینے والے ہوتے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا بعض مرتبہ مشائخ، علماء کرام، اولیاء اللہ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق ہمارا رسمی ہوتا ہے۔ بیعت اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ کسی مجلس کے اندر پوچھ لیں کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں، تو کس کا مرید ہے، تو میں کہہ سکوں کہ میں فلاں نسبت کے جو بزرگ ہیں ان سے میرا تعلق ہے۔ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سبق کون سا ہے، تو کہتے ہیں سبق کے بارے میں تو علم نہیں ہے، تعلق کب بنا تھا، بیعت کب ہوئے تھے، 10 سال پہلے بیعت ہوا تھا لیکن مجھے اسباق کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر بندہ بیعت ہونے کے بعد، تعلق جوڑنے کے بعد اعمال کا اہتمام نہ کرے تو اس بندے کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشائخ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، بیعت کی وجہ سے جو فائدہ ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اعمال کی توفیق ملتی ہے، اللہ دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو کھرچ کے نکال دیتے ہیں، اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا مشائخ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ ان سے اسباق لیں گے، ان کی صحبت میں آنا جانا ہوگا، کبھی فون کے اوپر رابطہ، کبھی خط و کتابت کے ذریعے رابطہ، کبھی میسج کے ذریعے رابطہ، کبھی ملاقات کر کے رابطہ۔ جب اس طریقے سے رابطے کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے نفع اور اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ مشائخ کی صحبت کے اندر جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، مشائخ سے فائدہ اٹھانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اللہ والا نظر آ جائے، کسی بھی سلسلے تعلق رکھنے والا، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، یا کسی عالم کا درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، یا کوئی بیان ہوتا ہے، شب جمعہ ہوتا ہے، کسی بھی مسجد کے اندر، ادارے کے اندر کوئی بھی درس قرآن کے نام سے پروگرام ہے، اصلاحی مجلس ہے، تو اس کے اندر شرکت کر لیا کریں۔ شرکت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، بندہ 1 گھنٹے کا بیان سنتا ہے، لیکن اس پورے بیان کے اندر کسی کہنے والے کی زبان سے ایک بول، جملہ نکلتا ہے جو اگلے بندے کی دل کی دنیا بدلنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ان علماء اور مشائخ کی صحبت کے اندر جانا چاہیے، بیانات سننے چاہیے، اور اسی طرح جس بزرگ کے ساتھ، جس اللہ والے کے ساتھ، صاحب نسبت کے ساتھ بیعت کے ذریعے ہمارا تعلق ہے تو ان کی صحبت کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ان کے
ہفتہ وار بیانات ہوتے ہیں، ہفتہ وار مجلس ذکر ہوتی ہے، تو اس کے اندر شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نفع دے دیتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں بیانات کے اندر، مجالس ذکر کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ اب چونکہ جو ہفتہ وار بیانات ہوتی ہیں تو وہ عمومی بیانات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تقویٰ کو لے لیا گیا، تقویٰ کے اندر جو عوام الناس ہوتی ہیں جن کا بیعت کا تعلق ہے یا نہیں ہے تو سب کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے، تو سب کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو اسباق کے حوالے سے، اپنی روحانیت کے حوالے سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ یہ کہ انسان انفرادی طور پر اپنے شیخ سے ملاقات کرے، خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرے، کاغذ کے اوپر لکھ کر پیش کر دے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں جا کے ان سے بات چیت کروں گا، حضرت کے پاس جاؤں گا تو میں نے فلاں فلاں بات کرنی ہے، جو ہی حضرت کے پاس پہنچتے ہیں تو بندہ کچھ بھی بات نہیں کر سکتا، تو اپنے کاغذ کے اوپر لکھ کے لے جائے اور جا کے پیش کر دے، حضرت ان تمام چیزوں کو پڑھ کے جواب دے دیں گے، توجہات دیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ توجہات کی برکت سے بیماری کو ختم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مجلس کے اندر نہیں آ سکتا، انفرادی ملاقات نہیں کر سکتا، اللہ نے آج کے دور کے اندر سہولت پیدا فرما دی، بندہ موبائل کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے، موبائل کے اوپر رابطہ کر کے اپنے اعمال، اپنے اوراد و اشغال، اپنی کیفیات ان کو بتلا سکتا ہے، میسج کے ذریعے اپنا رابطہ ان سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طریقے سے انفرادی طور پہ ہمارا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ایک تو اسباق کے اندر ترقی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت جلد نسبت کا نور، ولایت کا نور عطا فرما دیتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے نیک بزرگ گزرے ہیں، ولی تھے، فقیہ تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمام علوم پڑھ لیے، مشقتیں اٹھا کے ظاہری علوم حاصل کر لیے، تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانی چاہیے، اللہ والے کے پاس وقت گزارنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جس طرح میں نے ظاہری علوم کے لیے سفر کیا تھا تو اسی طرح میں نے مشائخ کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے کافی دور دراز کے سفر کیے۔ میں جس کے پاس جاتا تو ان کے ساتھ میری قلبی مناسبت نہ ہوتی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ کس کے ساتھ تعلق جوڑوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کی صحبت کے اندر میں نے وقت گزارا تو میرا دل ان کے ساتھ مانوس ہو گیا کہ ان سے بیعت کرنی چاہیے، ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنے خدام کی صف کے اندر شامل فرما لیں، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت دے دیا کہ آپ فلاں وقت میرے کمرے کے اندر آ جانا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مقررہ وقت کے اوپر جب ان کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے مجھے توجہات دینا شروع کر دی۔ یہ جو مشائخ کے سینے کے اندر، دل کے اندر پیچھے بزرگوں کی طرف سے جو انوارات سینے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، پھر یہ جو بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگلے بندے کے دل کے اندر وہ فیض، وہ نور منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، خود بخود اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے نماز پڑھنے کے لیے دشواری ہوتی تھی، اب نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے توجہات دینا شروع کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ حضرت مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ آپ کے دل اور سینے سے ظاہری علوم نکل رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے فوراً کہا کہ حضرت میں نے ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، میں نے اتنی قربانیاں دی، مجاہدے برداشت کیے، آپ نے ایک لمحے کے اندر سارے ظاہری علوم میرے اندر سے نکال دیے۔ اللہ والے نے فرمایا ظاہری علوم نکلیں گے تو باطنی علوم آئیں گے، جب باطنی علوم آپ کے اندر آئیں گے تو ظاہری علوم کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے فوراً کہا کہ مجھے تو ظاہری علوم چاہیے جس کے اوپر میں نے اتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ والے نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے، اگر یہ اس طریقے سے توجہات لوگے، تعلق بناؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیا اس وقت علم حاصل کر کے فارغ ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے تو ظاہری علوم چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے فارغ ہو کے واپس جا رہا تھا تو اللہ والے نے مجھے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ راضی اپنا تعلق نہ توڑنا، امام راضی اپنا تعلق نہ توڑنا، اگرچہ بیعت نہیں کی تھی
رابطہ مضبوط نہیں کیا تھا، ان کے خدام کی صف کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ والے نے فرمایا کہ راضی اپنا تعلق مضبوط رکھنا، اپنا تعلق نہ توڑنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے علاقے کے اندر چلا گیا اور میں نے علوم پڑھانے شروع کر دیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر کمی محسوس کی کہ جس طریقے سے علم کے اوپر عمل ہونا چاہیے، معلومات معمولات بن جائیں، تو اس کے اندر تو بہت ساری کمی ہے، مجھے اللہ والے کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ چلا گیا اور جا کے ان سے بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد ان کے خدام کی صف کے اندر شامل ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں تعلق بنا کے بیعت کر کے اپنے علاقے کے اندر واپس آیا، وقت گزرتا رہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو شیطان انسانی شکل کے اندر امام راضی کے پاس آیا اور امام راضی سے آ کے کہا، امام راضی کیا تیرے پاس اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دلائل تو وہ ہوتے ہیں جو نقلی ہوتی ہے، یعنی قرآن و حدیث کے اندر آ چکی ہے، اور کچھ دلائل وہ ہوتے ہیں جو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے، دلیل عقلی کہا جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا جو حقیقت کے اندر شیطان تھا کہ میرے پاس اللہ کے وجود کے اوپر ایک عقلی دلیل نہیں بلکہ کئی عقلی دلائل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ دلیل دیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے وجود کے اوپر عقلی دلیل دی تو شیطان کے پاس بھی علم تھا، میری دلیل کا فوراً رد کر دیا۔ میں نے اگلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا رد کر دیا، جواب دے دیا۔ فرماتے میں ایک ایک کر کے دلیل پیش کرتا رہا، شیطان جواب دیتا رہا۔ میں نے 100 عقلی دلائل اللہ کے وجود کے اوپر لکھے ہوئے تھے، بیان کیے تھے، شیطان نے ان تمام دلیلوں کو رد کر دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان مجھے کہنے لگا، امام راضی تیرے پاس اللہ کے وجود کے اوپر ایک بھی دلیل نہیں ہے، تیرے باقی ایمان کا کیا بنے گا؟ امام راضی فرماتے میں سمجھ گیا کہ شیطان آخری وقت کے اندر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ میرے ایمان کو سلب کر کے، ایمان سے محروم کر کے جہنم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اسی وقت دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ میرے ایمان کو بچا لیجئے، اللہ مجھے ایمان سے محروم نہ فرما۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے دعائیں کرنا شروع کر دی، اور دوسری جانب امام راضی کا تعلق جس اللہ والے کے ساتھ تھا، اللہ نے وہ پورا معاملہ ان کے سامنے منکشف کر دیا۔ امام راضی کے شیخ اپنی خانقاہ کے اندر تالاب کے قریب بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اللہ نے معاملہ منکشف کیا۔ ان کے ہاتھ کے اندر پانی کا لوٹا تھا تو پانی کا لوٹا زور سے دیوار پہ دے مارا، اور دیوار پہ مارنے کے بعد جوش دار آواز میں کہا، راضی تو شیطان بدبخت کو یہ جواب کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ امام راضی کے شیخ نے یہ بات کہی، اللہ نے سینکڑوں میل دور امام راضی کے کانوں کے اندر وہ بات پہنچائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا، شیطان دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان کو یہ جواب دیا، کلمہ پڑھا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو ایک تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ تو گویا کہ مشائخ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، بندہ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا یہ فائدہ یہ عطا فرماتے، بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد وصل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ فرماتے جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا، محمد وصل کیا بنا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا کس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کی؟ انہوں نے جواب دیا جب میں اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا، وصل تو بخشش کے قابل نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل کو قبول کر کے میں تیری مغفرت کر دوں، البتہ تو ہمارے دوست کا دوست ہے، اس بنا پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔
کہ تو ہمارے دوست کا دوست ہے۔ دوست سے مراد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کے ساتھ بیعت کا تعلق تھا، ان کے ساتھ مستقل رابطے کے اندر تھے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اگلے دن اپنا خواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے ایک بندے کی مغفرت فرما دی۔ مفتی عبدالحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے والد گرامی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ان کا مرید تھا، عقیدت مند تھا، تعلق تھا، وہ حضرت کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتا تھا، آپ کی مجلس کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا آنا جانا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی مرید نے خواب کے اندر دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، پوچھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں کیسے عطا فرمائی؟ تو اس شخص نے جواب دیا اللہ رب العزت نے صرف اس بنا پر مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ تیرا تعلق میرے ایک نیک بندے کے ساتھ تھا، اس نیک بندے کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی، جنت کی نعمتیں عطا فرما دی۔ تو یہ جو مشائخ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کے فوائد انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے فوائد کو دیکھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن مشائخ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق بن چکا ہے تو ان سے انفرادی ملاقات کر کے اپنے معمولات، اپنی کیفیات ضرور بتایا کریں تاکہ انفرادی ملاقات کر کے وہ روحانی بیماریوں کی اصلاح کر دیں۔ اگر اعمال اچھے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت کی دعا کر دے، تو گوئے کہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشائخ اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔